نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ آج کل ہر بندے کی زبان پر مہنگائی 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 کا رونا ہے۔ ہمیں اس بات پر فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے وہاں پر ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم اپنے عملوں کے اعتبار سے کیا اللہ تعالیٰ سے وفادار ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو پھر ہمیں مہنگائی کا رونا نہیں رونا چاہیے، اگر ہیں تو پھر بھی ہم اپنی زندگی میں اس بات پر غور کریں کہ رزق حلال کماتے کماتے کہیں ہم 2 نمبرنگ کی طرف تو نہیں جا رہے۔ اگر نہیں جا رہا ہے تو پھر ہمارے اخراجات کیوں مکمل نہیں ہو رہے؟ کیا ہماری خواہشات بڑھ گئی ہیں؟ اگر ہماری خواہشات بڑھ گئی ہیں تو ہمیں اپنی خواہشات پر غور کرنا چاہیے۔ بچپن کی زندگی میں جبکہ آمدن انتہائی کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی، لیکن رزق اتنی وافر مقدار میں ہوتا تھا کہ ہر گھر میں جس گھر میں بھی مہمان آتا تھا تو اس کی خوب تواضع کی جاتی تھی۔ آج کے جو بڑی عمر والے حضرات ہیں ان سے ہم نے سنا ہے، آج کل ہم جس کو غربت بولتے ہیں وہ غربت نہیں، دراصل وہ ہماری خواہشات پورا نہ ہونے کا نام ہے۔ غربت کے دن تو وہ ہوا کرتے تھے جب اسکول کے کپڑے عید پر ہی صرف لیتے تھے، کپڑا اگر پھٹ جاتا تو اس کو بار بار سلائی کر کے پہن لیتے تھے، جوتا اگر پھٹ جاتا یا ٹوٹ جاتا تو اس کو بار بار موچی سے سلائی کروا کر دوبارہ پہن لیا کرتے تھے۔ غربت کے تو وہ دن ہوا کرتے تھے کہ جب گھر میں مہمان آ جاتا تو پڑوس والے گھر سے کسی سے گھی منگوا لیا کرتے تھے، کسی سے مرچ، کسی سے نمک، اور اس طرح مہمان کی خوب تواضع کر دیا کرتے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ ہر گھر میں ایک ایک ماہ کا سامان پہلے سے موجود ہوتا ہے، لیکن اگر مہمان فون کر کے کہہ دے کہ میں آپ کے گھر ٹھہرنے کے لیے آ رہا ہوں، ایک رات میں آپ کے گھر میں قیام کروں گا، تو ہمارے ماتھے پر پہلے ہی بل چڑھ جاتے ہیں۔ یا اگر ہم مہمان کو اوپر نیچے بات کر کے اس کو کہتے ہیں کہ ہم گھر میں ہی نہیں ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہمان گھر میں آتا ہے تو وہ اپنا رزق خود ساتھ لاتا ہے۔ مہمان کے آنے سے رزق بڑھتا ہے، گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، تو مہمان کی خوب مہمان نوازی کیا کریں ہم، اس سے بھی انشاءاللہ ہمارا رزق بڑھے گا۔ آج اس مہنگائی کے دور میں بھی جس مہنگائی کا ہم رونا روتے ہیں، تو آج ہمارے بچوں کے اسکول کے 7 دن کے 7 جوڑے موجود ہوتے ہیں اور پورے ہفتے کے 7 جوڑے استری کر کے رکھے جاتے ہیں، روزانہ ایک نیا سوٹ پہن کر بچہ اسکول جاتا ہے۔ آج کے اس مہنگائی کے دور میں ولیمے کے لیے الگ سوٹ لینا پڑتا ہے، بارات کے لیے الگ سوٹ، مایوں کے لیے الگ سوٹ، اور ہر فنکشن کے لیے الگ الگ جوتے خریدے جاتے ہیں۔ ہم نے بچپن میں وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ ایک چلتا پھرتا انسان جس کا سوٹ 300 کا ہوا کرتا تھا اور جوتے 100 روپے کے ہوا کرتے تھے، اور جوتے بھی باٹا کے نہیں ہوا کرتے تھے یا کسی سروس کمپنی کے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ پلاسٹک کی چپل پہنا کرتے تھے اور جیب خالی ہوا کرتی تھی۔ آج کا چلتا پھرتا انسان جو غربت کا رونا روتا ہے، اس کی جیب میں 30,000 کا موبائل، کپڑے کم از کم 2,000 کے، جوتا کم از کم 3,000 کا، کچھ گلے میں سونے کی زنجیر بھی نظر آتی ہے۔ غربت کے دن تو وہ ہوا کرتے تھے جب گھر میں موم بتی جلانے کے لیے تیل نہیں ہوا کرتا تھا تو روئی کو سرسوں کے تیل میں ڈبو کر اس سے موم بتی جلائی جاتی تھی۔ آج کے دور میں غربت
اپنی خواہش پورا نہ ہونے کا نام ہے۔ اگر کسی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے اگر کسی کے پاس 3 سوٹ نہ ہوں، یا عید کے لیے 3 سوٹ نہ ہو، یا عید کے لیے عمدہ جوتے نہ ہوں، تو وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے۔ آج اپنی خواہشات پورا نہ ہونے کا نام دراصل غربت ہے۔ ہم ناشکرے ہو گئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق سے برکت اٹھا لی ہے۔ تو ہم جتنا جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور صدقہ کریں، خیرات کریں، روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ کریں۔ اگر کسی کے پاس 10 روپے کی طاقت ہے تو وہ روزانہ 10 روپے جمع کر کے جب 1000 روپے بن جائے، 500 روپے بن جائے تو صدقہ کر دے۔ جس کے پاس کم ہے ایک گلک بنائے، روزانہ کی بنیاد پر صدقے کی رقم اس گلک میں ڈالیں، اور جب وہ اچھی خاصی رقم ہو جائے تو اس کو صدقہ کریں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے کا بہترین وقت وہ ہے جب آدمی کو غربت کا ڈر ہو تو وہ اس وقت صدقہ کرے، تو یہ اس کے لیے سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اور جب اس کو ڈر لگے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اگر میں کسی کو دیتا ہوں تو غریب ہو جاؤں گا، یا میرے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے، تو اس وقت صدقہ کرنے کا بہترین وقت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں رزق حلال بھی عطا فرمائے، صدقہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے رزق میں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔